قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ کہاں پہ ہے؟ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہاں پہ بھی ہے له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور یہ تو بڑا تگڑا نام ہے اللہ کا، العزیز الحکیم۔ یہ عزیز کو بیلنس کیا ہوا ہے حکیم نے، العزیز غالب سب پہ چھایا ہوا، حکیم ہے حکمت کے ساتھ چلتا ہے، ورنہ جب چاہے گیجی میں روڑ دے تم لوگ۔ ہاں العزیز برداشت کرتا ہے اس کی حکمت۔ اور سر ہمارے لیے خوشخبری ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ ایک عبارت لکھ لی تھی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ وہاں اللہ نے بیلنس نہیں، رحمت، ٹھیک ہے، وہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے۔ سر یہ عدل اور رحمت برابر بھی ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوتی۔ وہ جو شعر ہے نا، عدل کرے تا تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو اللہ سے عدل نہیں، اس کا فضل مانگنا چاہیے، اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے، یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو سنا، ترمذی میں ابو داؤد میں، وہ دعا مانگتے ہوئے نا سٹارٹ میں کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کو ان اسماء کے ساتھ پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کبھی لوٹاتا۔ پھر جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے اسماء اعظم ان 2 قرآنی آیات میں ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم یہ اسماء اعظم ہے، آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں۔ اسماء اعظم تو ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یونس کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کبھی محروم نہیں لوٹے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سر کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ سید الاستغفار ہے۔ دنیا میں اپنی کمزوری اپنے رب کے سامنے مانگنے کے لیے بیسٹ الفاظ، آسان ترین، مختصر ترین یہی ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا، انی کنت من الظالمین میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں نا، تو بس معاف کر دے۔ سر یہ چیز ایسی ٹریگر کی ہے اللہ کو کہ ایک شخص نے جس پہ اللہ کا غصہ ایسا ہے کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو اس دن نکلتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اتنے غصے والے معاملے میں بھی وہ غصہ ایسا ٹھنڈا ہوا، وہ کون سی دعا تھی؟ یہی تھی۔ اور دعا کیسی ٹریگر کیا، اللہ میں انسان ہوں تو غلطی تو کروں گا، تو غلطی نہیں کرتا تو معاف کر دے پھر مجھے، سوری۔ کیا بیسٹ دعا ہے۔ اور پھر ترمذی میں الفاظ ہیں جو شخص یہ دعا، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، اللہ ہر مومن کو نجات دے گا جو اس دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ۔ لیکن سر خالی دعاواں نہیں، آیت کریمہ نے ختم نہیں 1.25 لاکھ دفعہ نہ، واقعی اندر سے پھر آئے لا الہ الا انت، واقعی اس کو پھر الہ مانے، اپنی کمزوری کا اظہار کریں اور اندر سے بھی بدلنے کی نیت کریں۔ مجھے ڈاکٹر سار صاحب کی بات اکثر یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کئی بار دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ میں نیک بنا دے، اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں بنا ہی نہ دے، کیونکہ بنا دیا تو میں معاشرے کا سامنا کیسے کروں گا، لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو فنیٹک ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تک یہ وسوسہ دل میں، پھر نیک نہیں کسی نے بننا۔ جو اندروں چاہتا ہے نا کہ میں نیک بنا، ٹڈوں وہی بنے گا، ورنہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔